بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں ریحان کالج کرنگی کیمپس آیا ہوں اور میں آپ کو یہاں کا ایک چھوٹا سا ٹور کراؤں گا. یہ کرنگی 50C میں واقع ہے, فشرمین چوک کے پاس. یہاں پر ہم 4 سال کے لیے بچہ لے رہے ہیں. یہ کالج آف میتھس اے آئی ایجوکیشن ہے. یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ ہے, یہاں پر ٹیچر کی ٹریننگ ہے, یہاں پر اے آئی کا اسکول کھولنے کی ٹریننگ ہے, یہاں پر 2 مہینے کا بوٹ کیمپ ہوتا ہے اور 4 سال کا ڈپلومہ پروگرام ہوتا ہے. الحمدللہ آج پہلا دن ہے جس کے اندر ہم نے ایک نائجیرین لڑکے کو بھی یہاں پر ایکسیپٹنس لیٹر دیا ہے, اور یہ تقریباً 5 مہینے پہلے کھلا ہے. اور میں آج آپ کو اس کا چھوٹا سا ٹور کراؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے بھی جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل اس کے برابر میں ہی ریحان اسکول ہے, اور ریحان اسکول میں یہ پریکٹس کرتے ہیں, جاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور ان کو 16 ٹریڈ سکھائے جاتے ہیں. یعنی کہ ان بچوں کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ یہ صرف پڑھائیں نہیں بلکہ اسکول چلائیں. میں کل اپنی پرنسپل جو ہیں ایک اور منور کیمپس کی, ان سے دیکھ رہا تھا تو کبھی پینٹ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے, اسی طرح سے کبھی بڑھئی سے کام نہیں کروایا تھا انہوں نے. پرنسپل تو تھیں, لیکن اگر ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائیں, یہ ملک ایسا ہے نا جہاں پہ 60% لوگ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے, تو ان کو صرف اور صرف پڑھانا آنا ضروری نہیں ہے, اس پورے ادارے کو چلانا ضروری ہے. اس وقت گورنمنٹ کے سکولز کی شکل ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو جو فوٹوز نظر آتی ہیں, اچھے سکول بھی بہت سارے ہیں, لیکن جو فوٹو نظر آتی ہیں کسی میں بھینس بندی ہوئی ہوتی ہے, کسی میں بکری پل رہی ہوتی ہے, کسی میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو پرنسپل ہے یا وہاں کا ٹیچر ہے وہ صرف ٹیچر ہے, وہ ایک بلڈر نہیں ہے, اس کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا نہیں آتا ہے. جبکہ یہاں پر ساری چیزیں, یہ جو پوسٹر تک لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ بھی ریحان اسکول کے کالج کے بچوں نے لگائے ہیں, لڑکوں نے لگائے ہیں. تو آج میں آپ کو ان کچھ لڑکوں سے ملواتا ہوں. آپ لوگ اگر تشریف رکھیں, خاص طور پہ یہ ہمارے ساتھ آج مولا بخش ہیں. مولا بخش جو ہیں اپنے علاقے کے بدماش تھے, اب ماشاءاللہ یہ نمبر 1 اسسٹنٹ ہیں یہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے, اور بہت ہی پیارا انسان ہے, ہر کام محنت سے کرتا ہے. وہاں پہ پتہ نہیں کیوں پٹائی کرتا تھا, اب یہاں پہ لڑکانہ سے یہاں شفٹ ہوا ہے, اور جب سے یہ آیا ہے اور یہاں پر یہ مجھے تو جب بھی ملتا ہے خوش نظر آ رہا ہوتا ہے. ناراض تو نہیں, خوش نظر آتا ہے. اور جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ بھی آئیے عمران بھائی, اور وہ جو ہے ان کے فیوریٹ ہو گئے. پتہ نہیں انہوں نے کیا کھلایا ان کو, لڑکانہ کی خاص مٹھائی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے نا, وہ کھلا دی انہوں نے شاید, تو تمہارے عشق میں گرفتار ہو گئے. تو اسی طرح کے اور بہت سارے قصے ہیں جو آپ دیکھیں گے. یہ ہمارے راشد بھائی ہیں, راجہ راشد صاحب جو ہیں, یہ 2 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اسلامیات میں. یہ یہاں پر قرآن اور عربی کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ یہ وارڈن کا بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں لڑکوں کا ان کے اپنے. اور یہ پچھلے 6 سال سے ایک اور ادارے کے اندر آغوش کے اندر بھی وارڈن رہ چکے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. یہ ہمارا ایک روم ہے جس کے اندر اس وقت بچے سوتے ہیں, ان کے بستر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر محمدی بستر ٹائپ سین ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو 5 سٹار ماحول دیا جا رہا ہے. یہ ان کا باتھ روم ہے جو کہ پرووائڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سے یہ کراچی سے ہیں, یہ ہوم سکولنگ کرتے تھے. عمر, آپ کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد سے شفٹ ہوئے ہیں, ساہیوال سے شفٹ ہوئے ہیں. یہ آرٹ والا ہیں, دیکھنے میں بھی آرٹسٹ نظر آتے ہیں آپ کو, ہینڈسم سے. یہ ہمارے دولت بھائی ہیں, یہ ہمارے آن لائن ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے بھی پرنسپل ہیں, اور آج کل ان کی ایک نئی ذمہ داری ہے جو کہ جتنے بھی بچے ہمارے پاس اسکول میں ہیں انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں, ایک کلاس کی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم اس کی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں. اور اب ہم 100% رزلٹ پہ پہنچ رہے ہیں کہ جو بچہ 1 سال ہمارے ساتھ گزار لیتا ہے وہ فیس اپنی اسکول کی خود پے کرتا ہے, اسپیشلی جو کرنگی کیمپس جو سب سے پرانا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ دولت بھائی کی ابتدا بھی شاید اس کمرے سے یا اس کمرے میں ہوئی تھی, اسی کمرے سے ہوئی تھی. اور یہ یہاں پر آ کے یہ جب شروع میں آئے ہمارے ساتھ انٹرنشپ میں تو سمجھیے اسی کمرے میں تھے. اسی طرح یہ سارے بچوں کو جب آپ آ کے بچے آتے ہیں تو ان کو لیپ ٹاپس ملتے ہیں, ہم ان کو خود کروم بکس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ان کے کیوبیکلز بنے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ اور بن رہے ہیں. ایک اور اسی طرح کلاس روم ہے,
جو کہ اویلیبل ہے یہاں پر. کیفیٹیریا کی بتی کھلوا دیں گے پلیز. پھر یہ بچوں کے سارا سامان ہے. اسی طرح سے یہ کمرے کے اندر الماریاں ان کو مل رہی ہیں. یہ ایک پورا ایک سیپریٹ روم بھی ہم بنا رہے ہیں جہاں پر سب کے پرائیویٹ لاکرز ہیں, وہ آرام سے آتے ہیں. یہ ساہیوال سے آئے ہیں, آج پہلا دن ہے. قصور سے آئے ہو, کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن. دوسرا دن ہے. ان کے ابا پولیس میں کیا ہیں؟ اے ایس پی ہیں, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اے ایس پی کا بیٹا یہاں پہ کیا کر رہا ہے, مجھے بندی نہ کروا دے. ان کے ابا خود ان کو چھوڑنے کے لیے یہاں پر آئے تھے. پھر یہ ہمارا کیفے ہے, اور اب یہاں پر کچن بن رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہو رہا ہے وہاں پر. تو اب یہ کچن بن رہا ہے یہاں پر. پہلے ان کا کچن جو تھا چھوٹا تھا. ان بچوں نے یہاں پر باتھ روم بھی خود دھونے ہوتے ہیں. ان بچوں نے یہاں پر کھانا بھی خود پکانا ہوتا ہے, روٹیاں بھی خود پکانی ہوتی ہیں. جو انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوتا وہ محسن بھائی یہاں کے اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ ان سے کرواتے ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کھلاتے ہیں, لیکن سارے کے سارے بچے ماں کی طرح ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. میں تو بہت ان سے جلتا ہوں, یار تم نے پتہ نہیں کیا کھلایا ان کو. اور یہ ان کے ابا ڈیڈی کی طرح ہیں. میرا بیٹا ان کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی ان کے ڈرگ ڈیلر ہیں شاید, جو سب ان کی باتیں مانتے ہیں, لیکن اتنے شفقت اور محبت سے یہ چلا رہے ہیں کہ میں بہت امپریسڈ ہوں, میں بہت خوش ہوں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہاں لا سکتے ہیں. راحت جو ہے یہ اپنے بچوں کو اسکول لائی تھی, اور ان کے 4 بچوں کو لے کے یہ فیصل آباد کے گاؤں سے آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے 3 سال ہو گئے. یہ پیچھے گلی ہے اس کے, وہاں شفٹ ہو گئی تھی. لیکن شفٹ اس لیے ہونا پڑا کہ یہاں پہ ہاسٹل نہیں تھا. اب یہ جو بچے ہیں یہ یہیں پر رہتے ہیں, کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں سارے, یہیں پر رہتے ہیں, یہیں پر کھاتے ہیں, یہیں پر کھانا بناتے ہیں, اور یہیں پر علم حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے کیمپسز ہیں, ہمارے اس وقت تقریباً 10 کیمپسز ہو گئے. آہستہ آہستہ ہم ان کو وہاں پہ ڈپلوائے کرتے ہیں. یہاں پر یہ آتے ہیں, 1 مہینہ 2 مہینہ ان کی بیس بناتے ہیں, ان کی جو ارن لرننگ کا پروسیس ہے وہ کراتے ہیں. ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی ایگو ہے, کتنی ایگو نکالنے کو تیار ہیں, اور کتنا یہ سیکھ سکیں گے, کتنی بات مان سکیں گے. اگر یہ بات مانتے ہیں تو ان کو ہم پھر دوسرے جگہ پر شفٹ کر دیتے ہیں. ثاقب جو آپ جن سے ملے تھے وہ ابھی دوسرے کیمپس سے دوبارہ یہاں پہ اورنگی سے شفٹ ہو گئے. یہ بیٹھے ہیں, اور جب یہ آ رہے تھے تو ان کا دل ٹوٹ گیا کہ یار میں نے اتنا پیارا کیمپس سجایا تھا, تو میرا دل نہیں چاہ رہا وہاں سے چھوڑ کے. سو یہ ہے جی ریحان کالج کا مختصر سا تعارف. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا کیمپس ہے جو کہ پورے پاکستان پر محیط ہے, اور اس کے اندر ہم ان کو 16 سکلز سکھا رہے ہیں. 16 سکلز فزیکل, جس کے اندر پلمبنگ, الیکٹرک, سولر, موبائل ریپیئر, کمپیوٹر ریپیئر, مستری کا کام, مینوفیکچرنگ کا کام, سیلز کا کام, اکاؤنٹنگ کا کام, ایڈمن کا کام, ایڈمنسٹریشن کا کام, پرنسپل بننے کا کام, ٹیچر بننے کا کام, فیسیلیٹیٹر بننے کا کام. اس سے کیا ہوگا, ان کی کھال موٹی ہوگی. میرے والد نے مجھ سے یہ بہت سارے کام ان میں سے کروائے. ان کو ہاتھ سے کام کرنے کا بہت شوق تھا. میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں کسی سے کام کرواتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا کام اچھا نہیں ہے, تو میں اس کی کوالٹی امپروو کرا لیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں. اسی طرح سے میں 5 سال کی عمر سے ہر ہفتے ان کے ساتھ جاتا تھا. پھر میں جب 9 یا 10 سال کا ہوا تو میں نے پہلی شاگردی کری 2 مہینے کی, اور میں جب 11 سال کا ہوا تو واپس آ کے ہر روز روتا تھا. اپنی والدہ مجھے کہتی ہیں کہ تم بہت روتے تھے, کہ یہ میں ان سے کہتا تھا مجھ سے کیوں یہ ہاتھ سے کام کرانے, میں تو ایک اچھے گھر کا انسان ہوں, میں نے کوئی پیٹیاں اٹھانی ہوں گی, میں نے کوئی جھاڑو نہیں دینی ہوں گی. وہ جو ٹائم میں نے گزارا اس سے میری ایگو ختم ہو گئی, اور میرے اندر سے جو کیا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. میرے بچے امریکہ گئے تو ٹوائلٹس ان سے میں نے بنوائے, ٹوائلٹس ان سے صاف کروائے, ٹھیک کروائے, یعنی باقاعدہ پلمبنگ میں نے اور میرے بیٹے نے بیٹھ کے 1 ہفتے تک ٹوائلٹ, 1 ہفتہ لگا ہمیں ٹھیک کرنے میں, لیکن ہمیں مزہ آیا سیکھنے میں. اسی طرح سے یہاں پر بھی جب اندر آپ نے بیٹھا ہے میرا ساتھ,
جب وہ امریکہ گیا تو اس کو میں نے کہا آپ نے 1 مہینے میکڈونلڈس میں نوکری کرنی ہے، تو وہاں کے باتھ روم بھی دھوئے، وہاں کی چیزیں بھی کروائیں. یہاں پر کیونکہ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں تو سارے بچے شاید ہم نہ کروا سکیں، لیکن میری آرزو ہے کہ میرے اپنے بچے یہاں پہ پڑھیں. اتنا اچھا کالج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محسن کو اللہ تعالیٰ نے خاص نوازا ہے. یہ گفٹ ہے اللہ کا ہمارے پاس، اور یہ والا بھی جس نے یہ سارا میلہ سجا کے رکھا ہوا ہے. میں آپ دونوں کا پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اتنے پیارے پیارے ساتھی مجھے دیے ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے. اور آپ اس وقت تک ہم فل اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، نہ آپ کھانے کے پیسے دینے، نہ رہنے کے پیسے دینے، نہ پڑھنے کے پیسے دینے. ہاں بچوں سے محنت ہم ٹھیک ٹھاک کرواتے ہیں اور کام کرواتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے اور خوشی ہے کہ یہ سارے بچوں کے چہرے پر مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی ناراض ہیں. اور کچھ بچے چھوڑ کے بھی گئے، شاید میرے خیال میں 10 گئے ہوں گے، 5 گئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر مجھے خوش نظر آتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، یہ کھانے میں کیا ملا کے کھلاتے ہیں. میرے خیال میں محبت ہے، ان کی سنسیئرٹی ہے، ان کی میٹھی زبان ہے جو یہ کھلاتے ہیں، جس سے یہاں کے یہ بچوں کو اپنے جادو میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو محسن بھائی آپ نمبر بتا دیجیے. ویسے ویب سائٹ ہے ہماری rehancollege.com، وہاں سے جا کے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جیسے میں نے بتایا ASP صاحب آئے تھے اپنے بیٹے کو قصور سے چھوڑنے، تو آپ کو نہ پیسے دینے ہیں، کسی چیز کی پریشانی نہیں، اور تربیت کے لیے آپ ان لوگوں سے بات کر لیں. اور میرا مشورہ ہے کہ آپ 5 دن 10 دن کے لیے بچہ یہاں چھوڑ دیں، اور کچھ نہیں تو بوٹ کیمپ کے لیے 2 مہینے کے لیے ضرور چھوڑ دیں. جیسے کہ یہ ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے لاہور سے آیا ہوا ہے بوٹ کیمپ کے لیے. اور کون ہے بوٹ کیمپ والے؟ کدھر گیا؟ یہ لاہور سے آئے ہیں. بیٹا آپ لاہور میں کہاں رہتے ہیں؟ دھرم پورہ سے آئے ہیں. زبردست. عمر بھائی نے تو نہیں بھیج دیا؟ ٹھیک ہے جی. عمر بھائی نے نہیں بھیجا، اور یہ 2 مہینے کے بوٹ کیمپ میں آئے. اور جب یہ 2 مہینے کے لیے آپ بھی آپ کہاں سے ہیں؟ ساہیوال سے تشریف لائیں. 2 مہینے کے چیچا اتنی سے ہیں. زبردست. تو آپ جو ہے آپ کی جا کے واپس ہی آرام سے جو ہمارا بیسک ٹیچر ٹریننگ کا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو آپ بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے ٹیچروں کو بھیج سکتے ہیں، بچوں کو بھیج سکتے ہیں. ہماری ایج کی ریکوائرمنٹ 18 سال ہے جا کے بالغ ہوں، اور 22 سال تک کے ہیں جا کے ان کو ساتھ گھر کی ذمہ داریاں نہ ہوں. لیکن بوٹ کیمپ کے اندر قید نہیں ہے. بوٹ کیمپ کے لیے کہیں سے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹیچرز آ جائیں اور لوگ آ جائیں، ضرور آئیں. تو محسن بھائی آپ کا نمبر کیا ہے؟ 0310-288-6045. اچھا میں نے آپ کو پوری بلڈنگ نہیں دکھائی ہے. پوری بلڈنگ کے لیے آپ ریحان اسکول کی پوری بلڈنگ دیکھ لیں. اس پوری بلڈنگ میں اوپر اسٹوڈیوز ہیں، مسجد ہے، آڈیٹوریم ہے، بہت کچھ ہے. لیکن یہ جو حصہ ہے اس وقت ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہم نے کالج کے لیے. اور ہمارے پاس اس وقت 2000 بچوں کی کیپیسٹی ہے، جس میں سے ہم صرف اور صرف 100 اسکالرشپ دے رہے ہیں. باقی جو پائیں گے تو ان کو پیڈ اسکالرشپ دینی پڑے گی، یعنی ان کو اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا. تو یہ لوگ لکی ہیں، آپ بھی ان لکی بچوں میں اور اپنے پیرنٹس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ ماڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اسلام آباد میں ایک اسٹوڈنٹ پہنچ گیا ہے، ہمارے پاس لاہور میں ایک اسٹوڈنٹ پہنچ گیا ہے. لیکن پورا ایکو سسٹم بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو وہ اس وقت کراچی میں ہے. فی الحال ہم کراچی میں ہی ایڈمیشن لیتے ہیں. بچہ یہاں آتا ہے، 2 مہینے گزارتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو پرکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ڈپلوائے کر دیتے ہیں دوسری جگہ پر. ابھی تک کا یہ پروسیس ہے، اور یہ پچھلے 5 مہینے میں ہم نے کریٹ کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس پوری پروگرس سے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، دعا ہے کہ ہمیں کامیاب کریں، اور میں جو وعدے کر رہا ہوں وہ پورے کر سکوں. کوشش یہ ہے کہ 4 سال کے بعد جب یہاں سے اسٹوڈنٹ نکلے تو اس کی ورتھ بازار میں کم سے کم $500 مہینہ ہو، جو کہ آج کے دور میں کالج سے نکلا ہوا MBA کی بھی ورتھ $500 مہینہ، یعنی 1,40,000 روپے مہینہ کالج سے نکلے ہوئے بچے کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو انٹرنشپس کرنی ہوتی ہیں، اس کو کہیں کام کرنا ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا. یہاں پر تو ان کو تجربہ ہی تجربہ ہے، اور اس تجربے کی بیسس پہ جہاں جا کے کھڑے ہوں گے، جو کام ان کو بولا جائے گا یہ ٹھک کر کے کر دیں گے. تو تجربے کار شاگرد تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں ہم بہت ساری غلطیاں کریں گے، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں. ان بچوں سے بھی بعض بار معذرت چاہتا ہوں. لیکن جب میں دوسرے کالجوں یونیورسٹیوں کے بچوں سے بات کرتا ہوں تو وہ 4 سال کے لیے آتے ہیں، اور پہلے سال میں ان کو نہ ہاتھ کا کام آ رہا ہوتا ہے، نہ پڑھائی کا کام آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. یہاں پر
امیزنگ سلیبس ہے, انڈیویجولائز لرننگ ہے, ہر بچے کی اپنی پورٹل پہ لاگ ان ہوتا ہے, ہر ایک کے حساب سے ٹاسکیں دی جائیں گے ایئر 2 سے. انیشلی ہم اس کی حساب سے اس کو مینولی ابھی تک یہ لوگ چیزیں دے رہے ہیں. مزہ آئے گا آپ کو اپنے بچوں کو اگر بھیجنا چاہیں, پورے پاکستان سے کہیں سے بھیج سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے بھی فونز آ رہے ہیں, جیسے میں نے بتایا نائجیریا کا پہلا بچہ سلیکٹ ہو گیا ہے. ہم 50 اسپیشل اور اسکالرشپس دے رہے ہیں آؤٹ سائڈ پاکستانیوں کے لیے, کہ وہ بھی آ جائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ واپس جا کے اپنے ممالک میں AI اسکولس کھول سکیں. شکریہ.